معزز حاضرین اکرام، انشاءاللہ سورۃ الاعراف سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوشہ گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز حاضرین، سورۃ الاعراف اللہ کے نبی علیہ السلام پر مکہ میں نازل ہوتی ہے، جس میں 206 آیتیں ہیں اور یہ 24 رکوع پر یہ صورت مشتمل ہے۔ اعراف کا جو معنی بیان کیا گیا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی اور قیامت کے بعد اللہ تبارک و تعالی بندوں کے فیصلے کرے گا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جنت کے مستحق قرار دیے جائیں گے اور اللہ کے غضب کے ساتھ جہنم کے مستحق قرار دیے جائیں گے۔ اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے نہ وہ جنت کے مستحق ہوں گے نہ جہنم کے مستحق ہوں گے، یعنی ان کے اعمال، ان کی نیکیاں اور ان کے برائیاں برابر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خیرًا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرًا یرا۔ ذرے برابر کا وہاں پر حساب کتاب دینا، جب حساب کتاب ہوگا اور جب کسی بندے کے نام اعمال میں نیکیاں بھی برابر ہے اور گناہ بھی برابر ہے، اور اللہ کا وعدہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب وہ جنت کا بھی مستحق نہیں ہے اور جہنم کا بھی مستحق نہیں ہے، تو دونوں کے درمیان، جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ کا ذکر آیا ہے جہاں پر ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی رکھے گا، اور اسی جگہ کو اعراف کہا گیا ہے۔ تو اس صورت میں اہل اعراف کا ذکر آیا ہے کہ وہ لوگ جو نہ جنت کے مستحق ہوں گے نہ جہنم کے، تو اللہ تبارک و تعالی اعراف میں رکھے گا۔ سوال یہ ہے کہ کب تک یہ لوگ اعراف میں رہیں گے؟ تو مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے کہ جب تک اللہ کی رحمت غالب نہیں آئے گی اس وقت تک یہ اعراف میں رہیں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کے حق میں فیصلہ کرے گا، وہ جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس کی فضیلت میں ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جس کو امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو میرے اور آپ کے لیے اسوہ نمونہ ہے، ساری امت کے لیے اسوہ نمونہ ہے، سارے لوگوں کے لیے اسوہ نمونہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی 2 رکعتوں میں، مغرب کی جو نماز ہم ادا کرتے ہیں ان 2 رکعتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس سورت کی تلاوت مغرب کی نمازوں میں کرنا شروع کریں۔ جنہیں یاد ہیں بہت اچھی بات ہے، جنہیں یاد نہیں ہے کم از کم 4-5 آیتیں یا 8 آیتیں جو حسب استطاعت یاد کرنا چاہتا ہے یاد کریں۔ یہ سنت ہے جو ہم سے مفقود ہو رہی ہے، اللہ ماشاءاللہ بہت کم ایسے امام ہوتے ہیں اس پر توجہ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مغرب کی نمازوں میں 2 رکعتوں میں، مغرب کی نماز کی 2 رکعتوں میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ مشہور و معروف چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن فجر میں الحمدللہ سورہ سجدہ پڑھائی جاتی ہے، یہ عوام الناس میں مشہور و معروف چیز ہے۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے اور جمعہ کی مناسبت سے سورہ اعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھی جاتی ہے، یہ بھی مشہور و معروف چیز ہے۔ مغرب کی نماز کے سلسلے میں یہ ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، لہذا اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس صورت کے اندر گزشتہ جتنی قومیں گزری ہے مجمعی طور پر ان کے احوال، ان کے حالات، ان کی کیفیتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور خصوصاً شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے جو تکبر کے اندر پڑ چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کبھی کسی قوم کو عذاب دینا چاہا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کبھی کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہلاک کرتا ہے یا کب ہلاک کرتا ہے یا کب ان کے اوپر عذاب آتا ہے، یہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔
اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں اپنا کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو بھوک اور مصیبت میں مبتلا کیا۔ کب مبتلا کیا؟ جب ان لوگوں نے اس رسول یا اس نبی کو تسلیم نہیں کیا، ان کی تعلیمات کو تسلیم نہیں کیا۔ پہلی شرط اللہ کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو یوں ہی ہلاک نہیں کرتا، اپنی حجت پوری کرتا ہے۔ اپنی حجت پوری کرنے سے مراد وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت پہنچائی جاتی ہے۔ اگر وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو یقیناً وہ کامیاب کامران ہو جاتے ہیں۔ اگر تسلیم نہیں کرتے ہیں تو اب یہاں پر عذاب الہی کے آنے کی آمد ہوتی ہے، اور عذاب الہی ڈائریکٹ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں یہاں پر بیان کی ہے۔ سیلاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کئی ایسی قومیں ہیں، آپ پڑھیں گے تو سیلاب سے تباہ و تاراج ہو گئی، یا قحط سالی کی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہو گئے، یا مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہو گئے، یا فتنہ فساد کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ تو یہ ایک شکل ہے جب مجموعی طور پر پوری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو تسلیم نہیں کرتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ عذابات چھوٹے چھوٹے شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ قوم میں اتارتا ہے۔ دوسری جو شکل آتی ہے کہ عذابات کے اتارنے کے بعد بھی وہ توبہ استغفار نہیں کرتی اور اسی حالت میں رہتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا امتحان لینے کے لیے خوشحالی کو عام کر دیتا ہے۔ اس قوم میں خوشحالی آ جاتی ہے، امن آ جاتا ہے، قوت آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مادہ پرست ہو جاتے ہیں اور اتنا انقلاب برپا کرتے ہیں، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے، ہمارے قوت کا نتیجہ ہے، ہماری ہمت کا نتیجہ ہے۔ یہاں تک کہ کفر و تکبر میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے، اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اچانک ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں، ان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو دو پہلو یہاں پر آئے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت میں کافروں اور اللہ سے غافل لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے غافل ہوتے ہیں، اللہ کے منکر ہوتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کی حالت ایسی ہوتی ہے، عذاب آتا ہے تو بھی برداشت کرتے ہیں، تبدیلی نہیں لاتے، اپنے اندر چینجز نہیں لاتے کہ کیوں، کیا وجہ سے یہ چیزیں آئی ہیں۔ قرآن دوسری جگہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو تم پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اگر وہ محاسبہ کر لیتے ہیں تو عذاب ٹل جاتا ہے، محاسبہ نہیں کرتے ہیں، پھر نعمتیں ملتی ہیں تو نعمتوں پر کیا کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ کافر اور غافل لوگوں کا تذکرہ ہے، لیکن مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ مومن کیا کرتا ہے؟ مومن کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ ان دونوں کیفیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کو ملتی ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کے لیے بڑا تعجب خیز معاملہ ہے، اور یہ صرف مومن ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ اس کے پاس جب کوئی خیر آتا ہے، کوئی نعمت آتی ہے، اولاد کی شکل میں، دولت کی شکل میں، شہرت کی شکل میں، علم کی شکل میں، صحت کی شکل میں، کسی بھی طریقے سے اللہ کی نعمت اس کے پاس آتی ہے، تو مومن کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے جانب سے، اللہ کے چاہنے سے، اللہ نے فلاں ابن فلاں کے ذریعے سے یہ نعمت مجھے عطا کی ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ مومن کی صفت ہوتی ہے۔ اور دوسرا، جب اس کے پاس کوئی خیر آتا ہے، شر آتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، آفت آتی ہے، تجارت میں نقصان ہوتا ہے، اولاد ضائع ہو جاتی ہے، یا صحت بگڑتی ہے، یا کوئی حادثہ پیش آتا ہے، زندگی کے لمحات میں کہیں نہ کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ یہ تصور کرتا ہے، یہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے میرے ساتھ، میں رب کے چاہنے سے ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وہ صبر کرتا ہے۔ اور کافر اور اللہ سے غافل لوگ یہ دونوں کام نہیں کرتے، عذاب آنے پر بھی تبدیلی نہیں لاتے، صبر نہیں کرتے، اور نعمت ملنے پر بھی شکر نہیں کرتے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے، اور آفت و مصیبت کے وقت کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، اسی لیے ہر چیز اس کے لیے خیر ہو جاتی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 96 کے اندر بھی اسی بات کا اللہ نے ذکر کیا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ
آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر یہ بستی والے ایمان لے کر آتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے اوپر رزق کے دروازے، برکت کے دروازے آسمان و زمین سے ان کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ دو چیزیں بتائی گئی، ایک ہے ایمان لانا اور دوسرا ہے تقوی اختیار کرنا۔ کہیں پر بھی آپ پڑھیں گے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، عمل صالح کرے۔ سورہ عصر کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، زمانے کی قسم، انسان نقصان میں ہے، خسارہ میں ہے، لیکن وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لایا اور عمل صالح کر رہا ہے۔ یہاں پر بھی بات آئی الا الذین آمنوا واتقوا، آمنوا واتقوا، ایمان لے کر آئے اللہ پر، اس کی تقدیر کے اچھے برے ہونے پر، اور اللہ سے ڈرتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان سے برکت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ یہاں پر ایک اور چیز سمجھنی یہ ہے، برکت سے مراد کیا ہے؟ برکت سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ برکت سے مراد یہ ہے کہ 1 لاکھ اگر میرے پاس ہے تو کچھ دنوں میں 10 لاکھ ہو جانا، 10 ہے تو 20 ہو جانا، 20 ہے تو 30 ہو جانا۔ یہ ہمارا جو تصور ہے اضافہ ہونا، اس کو ہم برکت سمجھتے ہیں۔ یا ایک گھر ہے، ایک مکان ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کچھ دنوں میں 2-4 مکان ہو جائیں۔ یہ تجارت کا ایک ذریعہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ 2-4 ذریعے ہو جائیں۔ یہ اضافہ ہے، برکت نہیں ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ برکت کا اصل معنی مفہوم یہ ہے کہ اگر 1 لاکھ روپیہ آپ کے پاس ہے، وہ 1 لاکھ باقی رہنا اس پیسے کی برکت ہے، اس میں اضافہ ہونا برکت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی جانب سے اللہ جس میں چاہے اضافہ کر دے، باقی رہنا وہ برکت ہے۔ اگر آپ کے جسم صحیح سالم ہے اور آپ کا جسم، آپ کی صحت بالکل ٹھیک ہے، تو یہ جسم کی برکت ہے کہ الحمدللہ اللہ نے آپ کو صحیح سالم رکھا۔ ایک گھر اللہ نے دیا اور گھر کے اندر خیر و برکت ہے، پرسکون آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے پڑوسی اچھے ہیں، آپ کا محلہ اچھا ہے، الحمدللہ وہ گھر کی برکت ہے۔ اسی طرح اولاد کی برکت کا بھی ذکر آتا ہے کہ انسان فخر کرتا ہے اولاد پر، مال پر، تو اولاد کا برکت والا ہونے کا مفہوم کیا ہے؟ 1 سے 4 اولاد ہو جانا برکت نہیں ہے، ایک اولاد بھی اگر اللہ نے مقدر کر دی اور وہ ایک اولاد نیکی کی راہ پر گامزن ہے تو وہ اولاد کی برکت ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنے دنوں سے دعائیں کر رہا ہوں، اتنے دنوں سے دعا، اضافہ ہونا برکت نہیں ہے، بلکہ جو اللہ نے نعمت دی ہے وہ نعمت کا قائم رہنا آپ کے زندگی کے اندر یہ برکت ہے۔ اس کے بعد اور ایک چھوٹی سی آیت لے کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہے، سارا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ اس واقعے سے جو مجھے اور آپ کو نصیحت پکڑنا ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کے کچھ جادوگر آتے ہیں، وقت طے ہوتا ہے، جگہ طے ہوتی ہے، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے، دوسری طرف جادوگر ہیں۔ جادوگر جب فرعون کے پاس آئے مقابلہ کرنے کے لیے، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِنَّا كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ اے فرعون، اگر ہم لوگ غالب آ گئے ہیں، فرعون سے کہا اگر ہم لوگ غالب آ گئے تو تم ہمارے لیے کیا کرو گے؟ تو فرعون نے کیا کہا؟ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں کیا کروں گا؟ تم کو میرے دربار کے خاص لوگوں میں شمار کر لوں گا، تمہیں اپنے قریب کر لوں گا۔ فرعون کے جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کا مقصد کیا تھا؟ فرعون کا تقرب حاصل کرنا، فرعون کے قریب ہو جانا۔ اب یہاں پر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ اپنا کمال دکھائیے۔ تو پہلے کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کو آپ ڈالیے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ پہلے بتائیے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ رسیاں ڈالی تو وہ سانپ بن گئے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوئے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْنَا لَا تَخَفْ وَأَلْقِ مَا يَمِينِكَ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ اے موسیٰ تم ڈرو مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ہاتھ میں جو لکڑی ہے اور تم اس کو پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام لکڑی کو پھینکا، وہ اژدہا بن گیا، سارے سانپوں کو کھا لیا۔ اب یہاں پر ہمیں دیکھنا کیا ہے
کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ڈریں، فطری تقاضا ہے، انسان ہے، بشر ہے، آپ نے ڈرا، لیکن اللہ پر توکل تھا، اللہ پر ایمان تھا۔ اور فرعون سے، اللہ کے حکم سے آپ بات کرنے گئے تھے، فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ جو لکڑی ہے، یہ لکڑی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ رکھی ہے، اس کے اندر اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ ثعبان بن جائے، اژدہا بن جائے، سارے سانپوں کو کھا لے۔ یہاں ایک لکڑی کی مثال لے کر یہ بات بیان کی گئی، اگر بندہ اللہ پر ایمان کر لے، اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ سے ڈریں، اور کوئی ذرائع اس کے پاس نہ ہو، کوئی ذرائع اس کے پاس نہ ہو۔ آج دنیا یہ سمجھتی ہے، دنیا کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی نہیں ہو رہی، ہم کامیاب نہیں ہیں، ہمارے فلاں فلاں بہت سارے نفی چیزیں ہمارے ذہنوں میں آ گئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہتھیار نہیں بنائے، ہم نے طاقت نہیں بنائی، ہم نے مال نہیں بنائی، ہم نے دولت نہیں بنائی، دنیا سے ہم کیسے مقابلہ کریں؟ دنیا سے مقابلہ کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ تقوی، اللہ پر ایمان۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے تنہا ہے، ایک چھوٹی سی لکڑی ہے، اور لکڑی فرعون کے بارگاہ کے اندر سارے لوگوں کو مات دے رہی ہے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ سے جب بندے کا معاملہ سٹ ہو جاتا ہے، ایک بندہ اللہ پر توکل کر لیتا ہے، اللہ اسے کبھی ناکام نہیں کرتا۔ اس کی مثال عام طور پہ دی گئی ہے کہ ایک کرنٹ کا وائر ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ پکڑتے ہیں اس وقت جب اس کو آپ کا علم ہے کہ وہ کسی سے اٹیچ نہیں ہے، ایک وائر کا ٹکڑا ہے، وہ صرف پڑا ہوا ہے، بڑی آسانی سے اٹھا لیتے ہیں، لیکن وہی وائر کا ٹکڑا اگر کسی سے کنیکٹ ہے، کسی پلگ سے کنیکٹ ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے پکڑنے سے کیا ہوگا، مجھے شوق لگے گا اور میری موت واقع ہوگی۔ ایسے ہی بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، اگر بندہ اللہ سے جڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کو ناکام نہیں کرتا۔ جب یہ ہار گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ ہار گئے تو کیا کہا؟ جب یہ دیکھے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو کہہ رہے ہیں، جو کیا ہے، یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کی جانب سے ہے، تو وہ فوراً کیا کیے؟ وَالْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سارے فرعون کے پاس آنے والے جادوگر جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رب کا کرشمہ ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد وہ ایمان لے آئے۔ اور وقت کیا تھا؟ اس سے پہلے، کچھ دیر پہلے فرعون کے خاص بندے بننے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ نے انہیں ہدایت دی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزے کو دیکھا، ایمان لے آئے، اور فرعون پریشان ہوا، کہا کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تم لوگ آئے تھے ایک مقصد کے لیے اور تم نے موسیٰ اس کے رب پر ایمان لائے، تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تمہیں کیا کریں گے؟ ایک ہاتھ اور ایک پیر ایک ایک کا کاٹ دیا جائے گا۔ اب دیکھیں، تھوڑے وقت پہلے فرعون کے دربار کے خاص بننے کے لیے آئے تھے، ایمان لے آئے، اب فرعون ان کے مخالفت میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایک ہاتھ ایک پیر کاٹ دیا جائے گا۔ اب یہاں ہاتھ کیفیت یہ ہوتی کہ وہ فرعون کے دربار میں واپس لوٹ جاتے یا فرعون کو تسلیم کر لیتے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کو رد کرتے، نہیں کیا انہوں نے کیا کیا؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے کر آئے، اب ہم اسی پر گامزن رہیں گے۔ تو جب ایمان کسی کے دل میں آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی شہرت، دنیا کا کوئی مقام، دنیا کی کوئی بھی عہدہ یا کوئی سلطنت اسے پسند نہیں آتی ہے، وہ اپنے رب کے ہو کے رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انہیں ایمان سے نوازا اور ان کے اوپر صبر کو ایسے لوٹایا۔ تو صبر کے کئی معنی آتے ہیں، جیسے کہ ایک گلاس سے پانی ڈالنا، ایک جگ سے پانی ڈالنا، ایک گھڑے سے پانی ڈالنا، اب پانی کی کیفیت کو بڑھاتے جائیے، پانی اضافہ ہوتا، تو اللہ نے کہا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اللہ نے اتنا صبر دیا ان لوگوں میں کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ تو یہ واقعے سے مجھے اور آپ کو سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کے احکامات پر زندگی گزاریں۔ یہ دنیا عارضی ہے، ماں کے پیٹ میں ہمارا مقدر لکھ چکا ہے، ہمیں کہاں کتنا کھانا ہے، کتنا ملنے والا ہے، کہاں مرنا ہے، کہاں دفن ہونا، یہ طے شدہ چیزیں ہیں۔ میرے اور آپ کی زندگی اللہ کے لیے صرف آزمائش ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور امتحان گاہ سے تربیت کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو یہ تربیت مجھے اور آپ کو قرآن دے رہا ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے رب سے لو لگائیں، اپنے رب کے احکامات کو پہچانیں، اللہ کی قدرت کا اندازہ کریں اور اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ تو یہ رمضان میرے اور آپ کے لیے یقیناً کامیابی کا ضامن ہوگا، ورنہ کئی ایسے رمضان ہمارے زندگی میں آئیں اور چلے گئے، ہم میں تبدیلی نہیں آئی۔ تو اسی طرح یہ رمضان بھی آ چکا ہے اور جانے کے قریب آ رہا ہے، تو تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ
کہ جب تک بندہ خود اپنے اندر تبدیلی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل نہیں کرتا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔